فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل انعام اور احسان کیا اللہ نے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم عبادت کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق دی. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان فضل ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ان آیات میں سب سے پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اللہ کے سوا کسی کی پوجا اور کسی کے سامنے جھکنا اور کسی کی عبادت کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح الا ایاہ وبالوالدین احسانا اور دوسرا حکم اللہ نے یہاں اپنے عبادت کے ساتھ اسی آیت میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ان کی اولاد اسی طرح اس کے ساتھ رویہ کرتا ہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں چل رہی تھی پہلے. تو اللہ نے اس آیت میں بھی اپنے بندگی کے ساتھ کہ رب کی عبادت لازمی ہے اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی لازمی ہے. اسی طرح کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک کہ اللہ کے سامنے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کا شکر اور احسان کرو. تو اللہ نے اس آیت میں بھی اس طرح فرمایا کہ رب کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں. اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی لازمی ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما کہ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو. کیا مطلب؟ کیونکہ جس وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کعرض العمر کہ جس وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو ذہن ہے وہ بچوں والا ذہن بن جاتا ہے. بچوں کی طرح وہ باتیں کرتا ہے تو ان کے جوان بیٹے ان باتوں سے تنگ ہو کے ان پر ناراض نہ ہوا کریں بلکہ ان کو یہ کیا ہے اپنے ذہن میں یہ سمجھیں کہ یہ اب بوڑھا ہو گیا ہے اور ان کی عزت کریں احترام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد پر لازمی ہے اللہ نے فرض قرار دیا ہے اولاد پر. ایک واقعہ
کہ یہ سامنے والی جو پہاڑی ہے اس پہ چڑھو، اور یہاں ایک بوڑھی ہے، ایک ایسی بوڑھی کہ اس کے بیٹے نے اس کو زخمی کر کے ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے یہاں کیا ہے پھینک دیا۔ ان کی بات سنو۔ اب دیکھو والدین اولاد کے لیے کتنا سوچتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ پہ اپنے کان رکھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کہ میرے بیٹے نے تو مجھے یہاں مار کے پھینک دیا اس پہاڑی پہ، اے اللہ یہاں جنگلات ہیں، طرح طرح کے درندے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دے۔ اب بیٹے کا رویہ دیکھیں اور والدہ کا رویہ دیکھیں تو والدین کے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن اولاد جذبات میں آ کے اور اپنے پیسے کے لالچ میں آ کے والدین کے کیا ہے خدمت میں کمی کرتی ہے۔ اس لیے والدین کے لیے اولاد کے لیے ضروری ہے کوئی والدین کے لیے کیا ہے ان پر حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک آدمی ہے بہت نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن والدین ان سے ناراض ہیں تو کوئی بھی ان کی نیکی قابل قبول نہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ فلاں آدمی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ نام لے کر غیب سے یہ آواز آئی کہ فلاں آدمی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر دوسری مرتبہ دوسرے سال جاتے ہیں حج کے لیے، طواف کرتے ہوئے پھر غیب سے آواز آئی کہ فلاں آدمی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اسی طرح مسلسل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ آواز 7 سال تک سنتے رہے۔ جب 7ویں سال جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بندے کے بارے میں یہ ندا سنی تو اس بندے کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ لیا۔ اے بندے تیرا کیا گناہ تم نے اتنا بڑا کیا ہے کہ 7 سال سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ فلاں بندہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا والدہ میرے اوپر ناراض ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، ان سے کیا ہے توبہ کرواتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے جب ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے والدہ آئی۔ اب یہ نوجوان جو 7 حج نے کیے یہ 7 سال تک گھر بھی نہیں گیا، یہاں بیت اللہ میں موجود ہے، مسلسل 7 سال سے حج کرتا رہا ہے۔ 7ویں سال جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے والدہ آتی ہے، کہتی ہے کون؟ یہ کہتا ہے کہ تیرا بیٹا۔ رونے لگتی ہے والدہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے کہ 7 سال پہلے مجھے میرے بیٹے نے تنور میں ڈالا اور اب تک وہ یہ زخم باقی ہے، میرے ذہن میں آ گیا کہ پھر مجھے عذاب دینے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پیچھے مڑے، کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے، بیٹے کو کہتا ہے اتنا بڑا ظالم ہے، تو نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ والدہ تیرے نام سن کے رو رہی ہے۔ اب والدہ بھی رحیم و کریم ہوا کرتی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پیچھے مڑتے ہوئے دیکھا، پیچھے سے ندا دی، آ جاؤ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ غیب سے آواز آئی اے بندہ تیرے 7 حج قبول ہو گئے۔ اب دیکھو اگر والدین کی ہم نافرمانی کریں گے چاہے جو بھی عبادت کریں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا